یہ جو مشہور سنتیں ہیں، کوئی نیکی کا کام شروع کرتے وقت بسم اللہ، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ، جوتا پہنتے وقت دایاں پہلے، اتارتے وقت بایاں پہلے، اسی طرح مسجد میں داخلے کے وقت پہلے بائیں پیر سے جوتا اتار کے زمین پہ رکھے، پھر دائیں پیر سے جوتا اتارے اور مسجد میں داخل کرے اور دعا پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نکلتے وقت پہلے بائیں پاؤں باہر رکھے اور دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، پھر دائیں پیر دائیں جوتے میں ڈالے۔ سنتوں پر جب عمل ہوگا تو سنت زندہ رہے گی، اور جب سنت زندہ ہے تو مومن کی زندگی دنیا کے اندر سب سے امتیازی باغ و بہار اور سرفراز زندگی ہے، اس کی نظیر عالم میں نہیں۔ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، نمازی بھی ہے، مسجد میں بھی آتے ہیں، سویرے بھی اٹھتے ہیں، لیکن چند چیزوں کی طرف توجہ کم کرتے ہیں۔ یہ توجہ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ قدیم زمانے کے اچھے لوگ، بعض علماء دائیں ہاتھ پہ گڑی باندھے ہوتے، وہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ اہل سنت کی انگوٹھی اور اب اس پر قیاس گڑی وہ بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ مصطلحات میں لکھا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی یا گڑی دیکھی، یقین کر لو کہ اس کے ایمان اور عقل میں خلل ہے۔ یہ کم خلل ہے کہ اپنے مذہب کا اس کو پتہ نہیں۔ تو مذہب سے واقف ہونا، مذہبی معتقدات یاد رکھنا، مذہبی اعمال کو آگے رکھنا، مشعل راہ بنانا، یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ جس سرزمین پر بھی یہ ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، گھر پر ہو یا باہر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پیغمبرانہ عادات، پیغمبرانہ تشکیل حیات، پیغمبرانہ وجوہ زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس پر اللہ راضی ہو چکے اور اس کا اہتمام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نسألک السلام علیکم، لا شریک لہ الملک وله الحمد، علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وامورا مبارکا، یا ذا الجلال والاکرام لم اکن بدعائک رب شقیا، یا ذا الجلال والاکرام لم اکن بدعائک رب شقیا۔ کہ اللہ پورے عالم سے وبا ختم فرمائے، کہ اللہ اسلامی ملکوں کو آرام، سکون، عزت، حفاظت، صحت عطا فرما، کہ اللہ حرمین شریفین کے در و دربار تا قیامت مفتوح و مکشوف فرما، ہر طرح کی بندشیں، گھٹن اور وہاں کے شاہی خاندان کی پریشانیاں اور انتظامیہ کی دور فرما۔ پاکستان میں جو مساجد کے ساتھ سلوک ہے وہ اس کی وجہ معقول ہے، تاہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی مرکز اللہ کی عبادت کا عظیم مقام، اس سے لوگوں کو روکنا اور منع کرنا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہ۔ یہ مسجدوں کو برباد کرنے کا طریقہ ہے، ان کے آداب کو تس نس کرنا ہے، ان کے مسائل و احکام سے دلوں کو ہٹانا ہے، اور پھر اس پر کمزور باتیں کرنا۔ لوگ گھروں میں جمعہ پڑھے ہو، لوگ گھروں میں لوگوں کو تکبیر پڑھنا نہیں آتا، وہ خطبہ دے دو نماز پڑھائے گا۔ یار ارمان جان، یہ جو بھی بات کہی خدا لا جواب کہی۔ اور یہ نہیں کہتے کہ جن کا علم امام کو حاصل ہے اور امام کے اٹھک بیٹھک کا اس کو پتہ چلتا ہے کسی ذریعے سے، وہ پڑھ سکتا ہے جمعہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو زور متعین ہے۔ واضح مسئلہ، تمام کتابیں
مفصلہ مدللہ امہات فتاوی موجود ہے. ایسی ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہے. غلط سلط فیصلے فتوے رہنمائی کے بجائے اضلال اور گمراہی پھیلانا. افسوس صد افسوس، جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا نکلے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اللہ اپنا حفظ و انعام، اللہ اپنا اکرام اور امن و امان نصیب فرمائے. اس بلا اور مصیبت کو ہر جگہ سے، خاص کر پاکستان سے، کراچی سے جلدی دور فرمائے. صلی اللہ